फिरदौस साहब یہ بتائیے گا کہ دیامر کے اندر جو تعلیمی ادارے تھے وہاں پر حملہ ہوا ہے، اسکول بھی اڑائے گئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ حملہ کرنے والے کون ہیں اور انہوں نے یہ حملہ کیوں کیا، ان کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ اس مشہور پروگرام رکھا جی اور افسوسناک واقعہ ہے یہ، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی دیامر میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، تعلیمی اداروں کو نشانہ بناتا دیا ہے اور ماضی میں بارود سے اڑائے گئے تھے سکول جی دیامر کے اندر۔ بنیادی طور پہ یہ 3 اکائیاں ہیں دیامر کی۔ دیامر جو ضلع ہے اس کا ہیڈ کوارٹر چلاس، اور چلاس میں 3 جگہوں پہ سکول جلائیں گے۔ رونائی نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں پہ یہ سکول تھا، اور اسی طرح تھور نالے میں سکول تھا، ہوڈر میں سکول تھا۔ تو ایک یہ اکائی تھی جو ہیڈ کوارٹر میں، وہاں پہ سکول چلائیں گے 3۔ اور اس کے بعد سے دیامر کی دوسری تحصیل ہے جس کو تانگیر کہا جاتا ہے، وہاں پہ جگلوڈ نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پہ سکول جلایا گیا۔ اس کے بعد گلی بالا اور گلی پائن میں سکول چلائے گئے۔ اسی طرح تیسری جگہ جہاں پہ سکول چلائے گئے ہیں وہ داریل ہے جی۔ ابھی تو کچھ مطلب وہاں کے انتظامیہ سیکیورٹی فورسز نے معین کر کے تو کچھ نہیں کہا ہے کہ یہ کون ہو سکتے، لیکن اشارہ یہ ہے کہ یہ باہر کے عناصر ہیں جو گلگت بلتستان سی پے کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں۔ دیامر بادشاہ ڈیم کے حوالے سے پہلے بھی باہر پروپیگنڈا کرتا رہا ہے، اور دیامر بادشاہ ڈیم کی لوکیشن اس کے جو وہ ہے جگہ یہیں پر ہے، دیامر میں ہے۔ اور اس سے پہلے ماضی میں یہاں پہ فری میڈو کے اوپر غیر ملکی سیاحوں کو قتل کیا گیا، نشانہ بنایا گیا دہشت گردی کا۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن تعین نہیں ہو گیا ہے۔ استعمال ظاہر ہمارے ہی لوگ ہوئے ہوں گے، مقامی سطح پہ کچھ شدت پسند لوگ اس طرح کے ہیں جو اس طرح کے ذہن رکھتے ہیں، ان کو جب تک باہر سے لاجسٹک سپورٹ نہیں ملتی ہے وہ استعمال نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، میرا یہ خیال ہے۔ جی فردوس صاحب آپ کا بہت شکریہ۔